السلام علیکم، آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارم نواز خان۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی بحیثیت تنقید نگار۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی کے حوالے سے کہ ان کی تنقید نگاری کیا ہے اور ان کی تنقید نگار کے اور ایک تنقید نگار کے حوالے سے انہوں نے کیا کردار انجام دیا ہے۔ حالی کی شخصیت کو اردو ادب میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اردو ادب کے مختلف شعبوں میں اپنے کارناموں سے اضافے کیے ہیں۔ شاعری میں ان کی اہمیت جو ہے وہ مسلم ہے، اور ان میں ایک بڑے شاعر کی وہ جو تمام خصوصیات ہوتی ہیں وہ تمام خصوصیات ان کے اندر موجود ہیں۔ ان کا جو خاص میدان ہے وہ سواہ نگاری ہے۔ اردو میں انہی کے ہاتھوں سے سواہ نگاری کی ابتدا ہوئی۔ اس کے علاوہ علمی مقالات لکھنے میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے۔ وہ ایک بڑے نقاد بھی ہیں۔ انہوں نے تنقید کی طرف توجہ کی اور اردو زبان و ادب میں تنقید کا باقاعدہ آغاز بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوا۔ اور انہوں نے جو کتاب مقدمہ شعر و شاعری لکھی تو وہ پہلی اردو کی تنقید کی کتاب ہے۔ حالی کو تنقید کا معمار اول اور مقدمہ شعر و شاعری کو اولین تنقید صحیفہ قرار دیا جاتا ہے۔ الطاف حسین حالی کی ناقدانہ حیثیت اور مقدمہ شعر و شاعری کی اولید کا اعتراف کرتے ہوئے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے لکھا ہے، مقدمہ شعر و شاعری حالی کے دیوان کا مقدمہ ہے اور اردو میں اصول تنقید کی سب سے پہلی کتاب ہونے کی حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں انہوں نے شعر و شاعری کے مختلف پہلوؤں کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے اور اس کی اہمیت ذہن نشین کرائی ہے۔ اردو زبان پر تنقید کی پہلی یہ کتاب ہے اور اس موضوع پر اب تک اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ تنقید میں حالی کی مستقل کتاب تو مقدمہ شعر و شاعری ہی ہے، لیکن ان کی دوسری تصانیف میں بھی جگہ جگہ تنقیدی خیالات مل جاتے ہیں، جیسے حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب۔ یہ اگرچہ ان کی سواہیں کتابیں ہیں لیکن تنقیدی پہلو جو ہیں ان کتابوں کے اندر بھی کافی حد تک موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے کچھ مضامین اور تبصرے بھی ہیں جو مختلف رسائل میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے اور جن کو اب انجمن ترقی اردو نے مقالات حالی کے نام سے 2 حصوں میں شائع کیا ہے۔ ان مضامین اور تبصروں میں بھی تنقیدی پہلو واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ آگے ہے کہ حالی کی تمام تصانیف میں مقدمہ شعر و شاعری کو اولید حاصل ہے۔ یہ کتاب کیوں وجود میں آئی اور کس طرح سے وجود میں آئی؟ بہت سے محققین کے مطابق اس کی حقیقت یہ ہے کہ 1893 عیسوی میں جب دیوان حالی شائع ہوا تو اس میں مصنف کا ایک طویل مضمون بھی شامل تھا۔ اس مضمون میں اصول شاعری سے بحث کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ شاعری کو کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعد کو یہ مضمون الگ شائع ہوا اور اس نے ایک علیحدہ تصنیف کی شکل اختیار کر لی اور یہی مضمون جو آج مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے کتابی شکل میں مشہور ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری جب شائع ہوا تو چاروں طرف سے مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حالی کو خیالی اور ڈفالی کے ناموں سے پکارا گیا، مگر زمانہ سب سے بڑا مصنف ہے۔ اس کے بعد مخالفتوں کا ایک طوفان جو تھا وہ امڑ کے آیا ہوا تھا، وہ تھم گیا اور سنجیدگی سے حالی کے کارنامے پر غور کیا گیا تو سب کو یہ بات تسلیم کرنے پڑی کہ حالی اردو کے پہلے باضابطہ تنقید نگار ہیں اور ان کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی پہلی باضابطہ کتاب ہے۔ بابا اردو جنہیں مولوی عبدالحق کہا جاتا ہے، انہوں نے اردو تنقید کا پہلا نمونہ حالی کی اس کتاب کو قرار دیا اور پروفیسر علی احمد سرور نے اردو شاعری کے پہلے منشور کے نام سے اس کتاب کو منسوب کیا۔ مقدمہ شعر و شاعری جو حالی کی یہ کتاب ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور دوسرے حصے میں عملی تنقید ہے، جہاں غزل، قصیدے، مرثیے اور مثنوی کے حوالے سے تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے اور ان کی اصلاح کے لیے مشورے بھی دیے گئے ہیں۔ مولانا حالی شعر و ادب کو محض مسرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے اور ان کی مقصدیت کے قائل تھے۔ وہ شاعری کی تاثیر سے فائدہ اٹھانے کو ضروری سمجھتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ شاعری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے
اور دنیا میں اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اپنے خیال کی تائید میں انہوں نے کئی مثالیں بھی پیش کی۔ ان میں ایک مثال سولن اور یونانی ریاست ایتھنز کا باشندہ تھا۔ ایتھنز نے ایک بار ایسی شکست کھائی کہ لوگوں نے آئندہ جنگ کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔ سولن نے اپنے شیروں سے اس کی غیرت کو للکارا، اس کی تدبیر کارگر ہوئی اور اس کی ریاست پھر سے آزاد اور سربلند ہو گئی۔ اسی طرح حالی کے نزدیک اخلاق کی اصلاح کا شاعری سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حالی کے ان خیالات سے بہت سے لوگوں نے سخت اختلاف بھی کیا۔ کہا گیا کہ شاعری کا کام لطف اندوزی ہے، اسے زندگی کو بہتر بنانے اور اخلاق کو سدھارنے کا کام لینا ایسا ہی ہے جیسے ہرن پر گھاس لادنا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ شاعری اور مقصدیت میں کوئی بیر نہیں، شرط یہ ہے کہ مقصد یا پیغام شعر میں اس طرح ڈل جائے کہ پروپیگنڈا نہ بن لگے۔ ایک فرانسیسی مفکر سارتر نے کہا تھا کہ شاعری جو ہے وہ موسیقی اور مصوری سے صرف لطف لیا جا سکتا ہے، اس سے پیغامبری کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ پیغام دینے کے لیے نثر موجود ہے، مگر حالی نے جو کچھ کہا وہ وقت کا تقاضا تھا، اس وقت شاعری کا مفید کارآمد ہونا ہی ضروری تھا۔ انہوں نے مقدمے کے سرورق پر ایک عربی قول درج کیا تھا جس کا مفہوم یہ تھا: جدھر کو زمانہ پھرے تم بھی ادھر کو پھر جاؤ۔ مولانا الطاف حسین حالی لفظ و معنی سے متعلق بھی بحث چھیڑتے ہیں۔ وہ ابن خلدون کی رائے دہراتے ہیں کہ شاعری میں لفظ ہی سب کچھ ہے، معنی کی زیادہ اہمیت نہیں۔ حالی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے لفظ اور معنی دونوں کی یکساں اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں، مگر اصلیت یہ ہے کہ ان کا جھکاؤ معنی کی طرف ہے۔ وہ شاعری میں پیغامبری کے قائل تھے، اس لیے ممکن نہ تھا کہ وہ پیغام کو زیادہ اہمیت نہ دیتے۔ آج ناقدین ادب اس بات پر متفق ہیں کہ لفظ و معنی میں وہی رشتہ ہے جو روح اور جسم کے درمیان ہوتا ہے۔ حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ تین چیزوں کے بغیر شاعری میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا، اور وہ تین چیزیں تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ ہیں۔ تخیل وہ چیز ہے جسے انگریزی میں امیجینیشن کہا جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا یہ خیال ہے کہ یہ ملکہ پیدائشی ہوتا ہے، اسے مشق کے ساتھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر یہ موجود ہے تو کوشش سے اس میں اضافہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ مشرق اور مغرب کے سبھی علماء تخیل کی اہمیت کے قائل تھے۔ تخیل کی سب سے مکمل تعریف کو کولرج نے ادا کیا ہے۔ اس کے الفاظ میں یہ وہ قوت ہے جو دو مختلف چیزوں میں یکسانیت اور یکساں چیزوں میں اختلاف تلاش کر لیتی ہے۔ مثلا چاند اور انسان کے چہرے میں بہت فرق ہے، مگر شاعر اپنے محبوب کو چاند کہتا ہے۔ آسان زبان میں اگر کہا جائے تو تخیل خیال کی پرواز کا نام ہے۔ اسی کے پروں سے اڑ کر ہم جب چاہتے ہیں ماضی میں پہنچتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو مستقبل کے سیر کرتے ہیں۔ اسی کے سہارے بیٹھے بیٹھے دور دراز ملکوں کا سفر کر آتے ہیں۔ یہ تخیل ہی تو ہے جو شاعر کو ایک ہی پھول میں کبھی خدا کا جلوہ دکھاتا ہے تو کبھی محبوب کے چہرے کی سیر کراتا ہے۔ اس کی بکھری ہوئی پتیوں کو دیکھ کر شاعر کو عاشق کا چاہ کے گریباں یاد آتا ہے، کبھی اسے کملاتے دیکھ کر زندگی کی بے ثباتی کا خیال آتا ہے۔ خالی شاعری کے لیے دوسری جو سب سے ضروری چیز ہے وہ مطالعہ کائنات بتاتے ہیں۔ ہر شاعر یا فنکار اپنے فن کے لیے خام مواد اس کائنات سے حاصل کرتا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے اور اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے چھوٹے سے حصے کو بھی کامیابی کے ساتھ پیش کر دینا بہت مشکل کام ہے، لیکن جب فنکار کسی حصے کو منتخب کر لے تو ضروری ہے کہ پیش کرنے سے پہلے اس کا بھرپور مطالعہ کرے، جو کردار پیش کیے جا رہے ہیں ان کی نفسیات سے مکمل آگاہی حاصل کرے، ورنہ اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکے گی۔ حالی شاعری کے لیے تیسری جو شرط بتاتے ہیں وہ تفحص الفاظ ہے، یعنی ایسے الفاظ کی جستجو جو مناسب ہوں۔ حالی کہتے ہیں کہ جس طرح مصور رنگوں کے بغیر تصویر نہیں بنا سکتا، اسی طرح شاعر لفظوں کے بغیر شاعری نہیں کر سکتا۔ ایک مصور جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر رنگوں کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح شاعر ایک ایک لفظ کے لیے 70 کوے جھونکتا ہے، بڑی چھان بین کے بعد لفظوں کو چنتا ہے اور انہیں نگینوں کی طرح شعر میں جوڑا دیتا ہے۔ شعر کہنے کے بعد بھی شاعر اس کی نوک پلک سنوارتا رہتا ہے۔ حالی نے اس حوالے سے ایک رومی شاعر ورجل کی مثال دی ہے
جو صبح کو شعر کہنے کے بعد دن بھر انہیں سنوارنے اور بہتر بنانے میں لگا رہتا تھا۔ جس طرح ریچھنی اپنے بچوں کو چاٹ چاٹ کر خوبصورت بنا دیتی ہے، ورجل کی رائے میں شاعر بھی اسی طرح محنت کر کے شعروں کو آبدار بناتا ہے۔ اس کے بعد حالی شاعری کے لیے جو 3 خوبیاں بتاتے ہیں، وہ 3 خوبیاں شاعر کے کلام میں پائی جاتی ہیں، اور یہ کلام کے اندر ضروری ہے کہ یہ 3 خوبیاں پائی جائیں، اور وہ خوبیاں سادگی، جوش اور اصلیت ہیں۔ حالی کی رائے ہے کہ شعر کو سادہ اور آسان ہونا چاہیے تاکہ جو پڑھنے والا ہے یا جو قاری ہے اسے سمجھنے میں زیادہ دقت نہ آئے۔ حالی شاعری کے لیے دوسری خوبی جوش کو قرار دیتے ہیں۔ جوش سے مراد یہ ہے کہ مضمون ایسے بے ساختہ الفاظ اور مؤثر انداز میں پیش کیے جائیں جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے مضمون نہیں باندھا، بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبور کر دیا کہ اسے باندھا جائے۔ ایسا شعر تاثر سے لبریز ہوتا ہے اور سننے والے کے دل پر اس سے ایک خاص کیفیت گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ حالی شاعری کے لیے تیسری اہم خصوصیت اصلیت بتاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اچھے اور عمدہ شعر کی بنیاد اصلیت پر ہوتی ہے۔ اگر شعر میں وہ تمام باتیں بیان کی جائیں جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، تو ایسا شعر خواب کا تماشا بن کر رہ جائے گا کہ ابھی سب کچھ تھا اور آنکھ کھلی تو سب کچھ غائب ہو گیا۔ شاعر کو ایسی تشبیہات سے بھی بچنا چاہیے جن کا وجود صرف عالم بالا تر سے ہو۔ دراصل حالی جھوٹ اور مبالغے سے بہت نفرت کرتے تھے، اور اردو شاعری کے اندر جھوٹ اور مبالغے کا بازار بہت گرم تھا۔ چنانچہ انہوں نے جھوٹ اور مبالغہ آرائی کی بڑی شدت سے مخالفت کی اور شعراء کو مبالغہ اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔ سادگی، جوش اور اصلیت کے ساتھ ساتھ خواجہ الطاف حسین حالی شعر کے لیے وزن اور قافیے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق قافیے اور وزن سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے قافیے اور وزن کو شاعری کا زیور قرار دیا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے دوسرے حصے میں حالی اردو شاعری کی اہم اصناف سے متعلق اظہار خیال کرتے ہیں، جن میں مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اردو شاعری کی اصناف میں حالی سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف مثنوی کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس میں شاعر اپنی بات تسلسل اور ربط کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حالی اردو مرثیے کے بھی بہت قدردان ہیں کہ اس سے اردو شاعری کا دامن بہت وسیع ہوا ہے۔ شاعری میں بہت سے نئے مضامین اور اس کے ساتھ بہت سے نئے الفاظ بھی داخل ہوئے ہیں۔ مرثیے میں ان واقعات کا ذکر ہوا جن کی بنیاد حقیقت پر ہے۔ ان کے نزدیک مرثیہ کو شعراء نے فطری انداز بیاں اختیار کیا ہے۔ مرثیے کی سب سے اہم خصوصیت حالی کو یہ پسند ہے کہ اس کے ذریعے اخلاق کی بہتر تعلیم دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حالی قصیدے کو سخت ناپسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں جھوٹ اور خوشامد کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور قصیدہ کو اپنی ذاتی غرض کو پورا کرنے کے لیے اس طرف توجہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ غزل کی مقبولیت کا حالی کو اعتراف ہے، مگر اس صنف میں انہیں بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں جن کا دور کیا جانا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں انہیں یہ اندیشہ ہے کہ صنف غزل ختم ہو جائے گی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے غزل پر کئی اعتراضات کیے ہیں، جن میں پہلا یہ کہ غزل میں عشق و عاشقی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ عشق بھی فرضی ہے، یعنی کسی نے عشق نہ کیا ہو تو وہ بھی غزل میں عاشقی کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ غزل کے مضامین محدود ہیں، ایک ہی بات کو الٹ پلٹ کر بار بار بیان کیا جاتا ہے، جیسے شراب، ساقی، صحرائی اور جام کا اس طرح ذکر کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اس برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ غزل میں محبوب کا مرد ہونا بھی حالی کے لیے باعث شرم ایک بات ہے۔ غزل کی زبان میں ایک خاص دائرے سے باہر قدم نہیں رکھتی، اور ثنایا بدایہ کی ایسی برمار ہے کہ شعر کی تاثیر جاری رہتی ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو حالی اور مقدمہ شعر و شاعری پر آج تک جتنی بھی تحقیق اور تنقید ہوئی ہے، ان کے تقریباً سبھی محققین اور ناقدین جہاں حالی کو اول درجے کا نقاد مانتے ہیں، وہیں ان کی خامیوں اور کمزوریوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا موضوع الطاف حسین حالی بحیثیت تنقید نگار۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔